یہ چیز سب کے سامنے ایک ہمارے فیور میں، خان صاحب کے فیور میں ہوا ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے رکھ دیا سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور ثابت کر کے دکھا دیا کہ جس کو میں چاہوں عزت دیتا ہوں، جس کو میں چاہوں ذلیل کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ ہم جتنے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے فورمز میں ہم لوگ اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں ہم لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فلسطین کے جس کے حق میں اور پاکستان میں ظلم و بربری جس کے حق میں ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، وہی ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدیدار اور ہماری اعلیٰ ملٹری قیادت جو ہے وہ اسرائیل کے فیور میں وہاں پہ اپنی نیوی ڈپلائڈ کرتی ہے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، تاکہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بیرون ممالک میں مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اس کے بعد ایک طرف سے ایران اور دوسری طرف سے افغانستان، دونوں طرف سے اسلامی جو پہلے بھی ان کی طرف سے، جیسے کہ داعش پیداوار ان کی تھی، ISIS پیداوار ان کی تھی، القاعدہ بھی انہی کی پیداوار تھی، ایسے کچھ ایلیمنٹس، ایسے کچھ گروپس کو تیار کر کے پاکستان پہ تخریب کاری کا آغاز کیا جائے، یہ اسی کی کڑی ہے۔ عابد بھائی آپ نظر آ رہے ہو، عابد بھائی نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ اسی کی کڑی ہے سر۔ اگلی بات جو شروع میں محسن بھائی کے اوپر، محسن نقوی کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، محسن نقوی کون ہے، تو اس کی میں ایک ڈیفینیشن دینا چاہوں گا۔ محسن نقوی سر وہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے؟ اچھا، ایک سے پہلے زیرو لگا دو تو وہ ایک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد زیرو لگا دو تو وہ 10 ہو جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے اگر زیرو لگا دو تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، یہ وہ ہے، اس کی اوقات یہی ہے۔ اوور ٹو یو BFT بھائی۔ سوری، میں ایک چیز پلے کرتا ہوں، ذرا آپ صرف سنیں۔ میں نے ایک سوال کرنا ہے سردار صاحب سے۔ سر کہاں گیا سوال؟ چلیں، نہیں وہ اصل میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، کہیں گانے لگے ہوئے تھے، ہماری ایک دوسری براڈ تھی، ہم یہاں چندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسری بھی ٹیلی تھون ہو رہی ہے، چندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور کہاں پر ہمارے بڑے اوبیسی، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے، تو وہ صاحب جناب انہوں نے میں بھی پاکستان اور تو بھی پاکستان کے گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اکانومی ہماری کریش ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں کے کپڑے اتر رہے ہیں، لوگوں کو اوبیسی شہید کیا جا رہا ہے، اور گہما گہمی ہے، مطلب قیامت کا سما ہے، اور میں بھی پاکستان اور تو بھی پاکستان کے گانے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، ابو حمدان بھائی آپ سمجھ گئے، خالد محمود بھائی بھی شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اینی ہاؤ، اللہ جی ان کو جی ہدایت دے، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اور ممبرز آف پارلیمنٹ یا صوبائی یا قومی اسمبلی یا جو بھی ہیں، آپ سمجھ گئے، تو اللہ میاں ان کو ہدایت ہی دے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی اوسی بھائی، اگر آپ کوئی نیک کوسچن ڈالیں میں پھر روٹیٹ کرتا ہوں۔ مانی بھائی آپ کے پاس کوئی نیوز ہے؟ اچھا، یہ سب کو آپ کو بتا دیں۔ جی BFT بھائی، آپ تھوڑی دیر کے لیے نا، میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اوے ہی سمجھے مجھے، تو آئی جوائن یو لیٹر، آپ ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھیں، بے شک مجھے نیچے بٹھانا، نیچے گرا دیں آپ، میں بیٹھا ہوں نہیں اتنی کوئی آپ بات نہیں، کوئی بات نہیں، سیٹیں بھی کافی ہیں۔ اچھا، سب جی کو انفارمیشن دے دیں۔ مانی بھائی ہمارے اس عابد حسین گوندل براڈ کے آفیشیل نیوز رپورٹر ہیں ماشاءاللہ، تو یہ نظر بھی رکھتے ہیں نیوز پہ، اور یہ ہمیں نیوز بھی دیتے ہیں۔ تو مانی بھائی آپ کے پاس اگر آج کی کوئی خبریں ہیں، اوور ٹو یو مانی بھائی۔ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو سب بھائیوں کو۔ اچھا، نیوز تو باقی ساری تو اپڈیٹ ہو گئی ہیں، یہاں پہ میں سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے، تو خالد بھائی نے بات کی تھی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن کی جو ہے نا، اس کا معاملہ ہے جو، تو یہ اگر ہوتا ہے تو اس پہ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آئی تھنک کہ 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اگر چیف الیکشن کمیشن ہی نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے۔
جی BFT بھائی. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا BFT بھائی، اور سب میری بات ذرا غور سے سنیے گا. ایک بات دیکھیے، پاکستان کوئی چھوٹا صوبہ یا شہر نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن ایک بینک کی برانچ ہے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن ایک ریاستی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ملک کے فیصلے جہاں پہ ہوتے ہیں، جو الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ملک کا فیصلہ، ملک کی قسمت تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں سے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ کبھی بھی کوئی اگر اعلیٰ وہاں کا عہدیدار اگر استعفیٰ دے دیتا ہے اور سر پہ الیکشنز ہو، تو کس قانون کے تحت یہ ہے کہ آپ لوگ 6 مہینہ الیکشنز کو ملتوی کر دو؟ یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا. اس کے بدلے میں، کیونکہ بھائی جان تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں، اسکیجول جاری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، نومینیشن پیپرز جمع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس اور ریجیکشنز بھی ہو رہی ہیں. تو ایک فرد واحد کے ریزائن کرنے سے، ایک فرد واحد جو ہے وہ صرف کمانڈ کرتا ہے، وہ پورا ادارہ نہیں چلاتا. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں تو ان کے خلاف آئین شکنی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تمام ادارے کے اوپر. اب لوگ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس چیز کو پھیلائیں، اس نیوز کو پھیلائیں، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو بھاگنے کا بالکل موقع نہیں ملے گا، نہ لوگ بھاگ سکیں گے، ٹھیک ہے. اگر جو بھی نیا الیکشن کمشنر آتا ہے، عہدہ سنبھالتا ہے، تو وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، اس کو ریسٹارٹ نہیں کرے گا. ہی ول کنٹینیو دا پروسیس، ٹھیک ہے. اوور ٹو یو BFT بھائی. جی ندیم بھائی آپ کچھ کہنا؟ جی BFT بھائی کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہو گیا. فیصل بھائی آپ آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سن لیا سوال. اوور ٹو یو فیصل بھائی. جی دوبارہ سوال کیجیے گا مجھے، میں دوسری سائڈ پہ تھا. مانی بھائی کوشچن ریپیٹ کرنے سے پہلے فیصل بھائی میں آپ کو بتا دوں، مانی بھائی کو آپ فالو کریں، اور مانی بھائی ان کو آپ یہ فنڈ ریزنگ کے بارے میں بتائیں انشاءاللہ. تو یہ فیصل صاحب جو ہیں یہ آپ چاہتے ہیں، ہم سب کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دیں، تو یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کام کرنے کو تیار ہیں. ایسے ہی ہے نا فیصل بھائی؟ فیصل چودھری بھائی جی آپ بالکل آواز ایسے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مانی ہے ہمارے اسی گروپ کے کافی ایکٹیو ممبر ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے کو آپ دونوں فالو کر لیں، اور یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ دونوں بھائی مل کے خان کے پیغام کو انشاءاللہ ہر جگہ پہ پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا فیصل بھائی؟ جی انشاءاللہ. جی اچھا انشاءاللہ مانی مجھے بھائی ایک اب منٹ صرف دیں، کیونکہ میں آؤٹ آف سائڈ آیا ہوں، پھر کوئی میں نے مسئلہ نہیں، جانا ہے. ایک منٹ صرف مجھے دیجیے گا. آپ 2 منٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مانی اچھا بھائی آپ ایک سے میں تو یہ جی چیز، جی جی فیصل بھائی. ایک چیز جو، ایک چیز یہ کہ یہ نا عوام میں صرف تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے یا الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ معاملہ، کیونکہ جو باہر ہیں وہ باہر رہے آئے نا. تو یہ سارا کچھ اپنے ٹائم پہ ہوگا، وہ الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ہوتے تو چینج کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی پٹی جو ہے نا وہ عہدوں میں آ جائے. کیونکہ یہ کاکڑ صاحب کے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو بھی، وہ 22 سال کا 24 سال کا، اس کو بھی وزیر لگا دیا تھا. تو یہ اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوں گے، اس میں جو عدالتیں ہیں وہ ملوث ہوں گی، وہ اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروائیں گی. لیکن یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں عوام میں، کیونکہ ہماری بیشتر عوام ایسی ہے جن کو اس چیزوں کا نہیں پتہ. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ مسئلہ بن گیا، فلاں نے استعفیٰ دے دیا، بس یہ الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن یہ تاثر صرف یہ پھیلا رہے ہیں کہ عوام مایوس ہو، الیکشن کے دن نہ نکلے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ باہر رہیں، وہ نہ آئیں پاکستان، لوگ تیاری نہ کر سکیں. بہت سارے مسائل ایسے تھے. کئی ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ کئی ٹیچروں کی انہوں نے وہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو 3 مہینے پہلے مر چکے ہیں. ٹھٹھا میں ابھی وہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ 3 مہینے پہلے مر چکے ہیں، ان کی الیکشن میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ مرے ہوئے کی. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. فیک ووٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں،
میرے بھی ہم 2 ووٹ تھے، وہ دوسرے علاقے میں تھے، میں چینج کروا کے آیا ہوں سب کے بے فارم آئی ڈی کارڈ جو بھی تھے، میرے تقریباً 12 افراد ہیں گھر کے، تو سب کے میں کروا کے آیا ہوں۔ تمام دوست جتنے بھی سن رہے ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈ یا ووٹ یا جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے اوکے رکھیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور فروری سے پہلے انشاءاللہ بہت بڑی گڈ نیوز بھی آئے گی انشاءاللہ، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، وہ بھی اچھا ہوں گی فیصل انشاءاللہ۔ فیصل تو چودھری یہ بھائی بس جان، ایسے ہی میں نیگیٹیوٹی چودھری پھیلا رہے ہیں۔ فیصل چودھری یہ جو آپ نے جی جی ابھی جی ہلکے کے اپنے ووٹس اور ہلکے چینج کرنے والی بات کی، اس کو کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے نا کریکٹ کرنا ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا مانی، آپ اس کو ریکارڈ کیجیے گا پلیز مانی، اف کین ڈو اٹ۔ تو کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے حلقہ چیک کر کے اپنے ووٹس کو جو ہے نا صحیح جگہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، پلیز اس کو دوبارہ سے یہ میسج جو ہے نا آپ ریپیٹ کیجیے گا سر مانی۔ آر یو ریڈی؟ یہ مجھے سارے جی جی نہیں، 1 منٹ مجھے رکیے، مجھے سارے پروسیس کا نہیں پتہ۔ میں نے ایک دوست میرے جی وکیل ہیں، میں نے ان کے ذریعے کروایا، کیونکہ میں گھر میں تقریباً 1 سال ہو گیا، میں گھر سے ادھر ادھر رہ رہا ہوں۔ جی وہ آپ کو شاید آپ نے نہیں سنا، میں 2 دفعہ پکڑا بھی جا چکا ہوں، پولیس کے نے پکڑا ہے مجھے، تو میں 1 او سال ہو گیا کبھی ادھر کبھی ادھر رہ رہا ہوں، تو وہ سارا جی پروسیس میرے گھر وہ دوست ایک میرے وکیل ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ اپنے وکلاء سے پوچھ کے نا کہ اس کا پروسیس کیا جی ہے، جی تو ہمیں کل بھی آ کے یا پرسوں بھی آ کے آپ ہمیں بتا دیں تو ہم آگے لوگوں کو یہ میسج میں پہنچا سکیں سر۔ صبح ہی بہت آپ اچھا سے ہوگا جی، انشاءاللہ صبح ہی شیئر کر دوں گا۔ اور ٹھیک ہے سر، ایک تو اس زبردست طرح ہوگا کا ایک کوئی جی۔ واٹس ایپ گروپ کوئی بنا دے، اس میں سارے ہمارے جتنے بھی یہ براڈ چلا رہے ہیں یا جو لائیو آتے ہیں ان کو ایڈ کر جی دیں، تاکہ جو بھی رپورٹ ہو جی وہ اس گروپ میں شیئر ہو، ایک سب کو پتہ چلتا رہے۔ اگر لائیو نہ بھی بندہ آ انشاءاللہ سکے جی، تو بندہ اس میں شیئر کر دے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ضرور۔ میں آپ کو نمبر اپنا سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ ان باکس میں، تو آپ مجھے جو ہے نا شیئر کر سکتے ہیں سب کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک چھوٹی سی آپ چلیے سے آپ لوگ دوستوں سے ریکویسٹ بھی کرنی تھی، میں ابھی سعودی عرب میں نیا ہوں، تو مجھے جی کوئی کام نہیں مل رہا، مجھے کوئی کام کی ضرورت ہے، اگر کوئی دوست میری وہ یہاں پہ ہیلپ کر دے، آزاد ویزا ہے میرے پاس، تو میں یہاں پہ جی آیا ہوں اچانک سے، مجھے تو ابھی کوئی کام نہیں لگ رہا، تو جی فیصل بھائی میں مجھے فالو کر لیں جی، آپ کی مدد ہو جائے گی، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ زبردست زبردست جی۔ جی میں نے فالو کر دیا ہے، آپ کو فالو کر دیا، سب بھائیوں کو میں نے فالو کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک نا آپ کو اپنا نمبر بھی بھیج دیتا ہوں، اور وہاں پر آپ کو کام بھی انشاءاللہ مل جائے گا، بالکل فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا، مہربانی۔ سعودی عربیہ میں کون سی جگہ ہوتے ہیں آپ؟ میں رہائش تو آیا تھا جدہ، ابھی ریاض میں ہوں۔ 10 مور گڈ، بہت زبردست جگہ پر ہیں آپ اپنا نمبر شیئر کریں، میں آپ سے کسی بندے کو ملوا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کل ہی آپ سے مل رہے، وہ بھی ریاض میں ہی ہے۔ چلیں صحیح ہو گیا۔ میں ایک یہاں پہ کمپنی الفنار یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا، تو میں یہیں رکا ہوں کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے آفس ہیں، تو یہاں پہ کچھ جاب ملنے کا چانس ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں رک گیا ہوں۔ بس آپ بے فکر رہیں جی، آپ کی ادھر مدد ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ جی بہت شکریہ۔ خالد محمود بھائی، آپ نے ان کو نسخہ نہیں بتایا کہ انہوں نے نسخہ کیا کرنا ہے، وہ 3 طرف کہاں لگانے ہیں، آئی ڈی کے آگے کہ آئی ڈی کے پیچھے؟ وہ جی ہاں، یہ تو لازمی ہے فیصل بھائی، اس کی اس طرح ہے کہ تھوڑی سی فیس لگے گی آپ کی، اور وہ فیس آپ نے اس طرح دینی ہے، آپ جو ہی یہاں سے آف لائن ہوں گے، آپ آئی ڈی کے آگے 3 درخت لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اپنے نام کے آگے 3 درخت آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہو گیا جی، بی ایف ٹی بھائی، فیس پوری ہو گئی جی۔ تھینک یو جی، کھجور کے درخت، تھینک یو۔ ابو حمدان بھائی، جی میں کھجور لگا۔ ابو حمدان بھائی بتا بھی دیے درخت کس کھاتے میں، وہ غلط نہ سمجھے۔ جی جی، اچھا یہ درخت آپ اس لیے لگا رہے ہو کہ دیکھیں ایک صدقہ جاریہ ہوگا میری جان، اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے باہر پاکستان میں آپ لوگ ایک فروٹ کا درخت کوئی یا کھجور کا یا کسی بھی موسمی پھل کا آپ جو ایک درخت لگا دیں تو بہت فائدہ مند بھی ہے، گھر کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ اس سے پھر تجارت بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ایک درخت کم از کم، ایک کے بعد پھر دوسرا، پھر ایسے بڑھتے جائیں گے، تو یہ ایک موسمی جو ہے جو چینج آتا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ ابو حمدان، بہت بہت شکریہ خالد محمود بھائی، اور باقی بھی ہمارے جتنے بہن بھائی نیچے سن رہے ہیں، اگر کوئی کسی کو جاب دلوا سکتا ہے یا ہیلپ کر سکتا ہے، وہ بھی پلیز آگے آ کے والنٹیئر کیا کریں،
اور کسی کو اگر جاب چاہیے یا اس کو ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے، مگر بھائی کو بھائی سے ملانا یہ کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے. باقی جو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے رزق لکھا ہے، اللہ میاں نے وعدہ کیا آپ کو ضرور ملے گا. مگر یہاں پر ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اگر کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا فیصل بھائی؟ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے مانی بھائی، آپ کے پاس آتے ہیں واپس. کوئی کوشچن آپ کا، کوئی اور کوئی رپورٹ ہو؟ نہیں تو پھر ابو حمدان بھائی نیو کوشچن ڈالیں گے. جی مانی بھائی. جی بالکل، ابو حمدان بھائی نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں، تو آئی تھنک ہمیں آگے موو کرنا چاہیے. جی ابو حمدان بھائی آگے فارورڈ. اچھا، آج ایک فارمیٹ چینج کرتے ہیں. آج ایک ایک کوشچن ہوگا پینل سے اور وہ ہم روٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے لاتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی فیصل بھائی کی تو باری ہوگی، پہلے آتے ہیں خالد محمود بھائی سے، اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے خالد محمود بھائی، آپ کوئی اپنا کوشچن ڈالیں، پھر ابو حمدان ہوگا، پھر ندیم بھائی ہوں گے، پھر مانی بھائی ہوگا، پھر فہیم بھائی، اوسی بھائی اور فیصل بھائی، اور پھر آخر میں عابد بھائی. جی خالد محمود بھائی. اچھا بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ، لیکن یہ کم وقت ایسا کام ہے کویسچن رکھنا، یہ مجھے نہیں آتا. ساری زندگی گانا بجانا سیکھ لیا، لیکن یہ میں نے کویسچن رکھنا نہیں سیکھ سکا. تو اس طرح چونکہ رشتے میں مانی میرا چھوٹا بھائی ہے، تو میں مانی سے درخواست کروں گا کہ میری جگہ مانی کویسچن رکھ دے. جی ڈن ہو گیا. چلو جی مانی بھائی آپ کی طرف. اچھا مانی نے پہلے سے ہی وہ ایموجی بنا لی تھی، اس کو شاید پتا تھا کہ آپ ادھر ہی بال پھینک رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی ریڈی تھا. جی مانی بھائی. اچھا ابو حمدان بھائی آپ فرسٹ اسٹیپ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کوشچن رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگ ایسے کرو یار، پہلے تم کے چکر میں نا سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. میں ہی کوشچن رکھتا ہوں. اب ابو حمدان بھائی آپ نے رکھنا ہے کوئی کوشچن؟ آپ فہیم بھائی کی طرف پھینک دیں. ابو حمدان بھائی. جی فہیم بھائی کو بھی بول دیں. اچھا میں رکھ دیتا ہوں کویشچن یار. اچھا عابد بھائی. چلے وہ عابد بھائی جا کے پہلے تو عابد بھائی میں جا کلیپنگ رہا لگائی ہوں، ماشاءاللہ. میں جاگ رہا ہوں. زبردست. یار بی ایف ٹی بھائی میں جاگ رہا ہوں یار، اللہ عابد کے بھائی بندے. اور میں ہر ٹائم جاگتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں ہر ٹائم. میں بتاؤں اچھا عابد اس بھائی، سے عابد بھائی ایک منٹ میں بتاتا ہوں. عابد بھائی کیوں جاگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج عابد بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ تصویر ہٹنی نہیں چاہیے، اور عابد بھائی اس لیے جاگ رہے ہیں کہ یہ تصویر نہ ہٹ جائے. نہیں میری ڈیوٹی ہے، یعنی کہ چلانا ہے نا یار. یہ اپنی ہماری وراٹ کا نا اپنا تو چلانا پڑے گا. نہیں یہی ہے نا، تو یہ عابد بھائی اس وجہ سے آج جاگ رہے ہیں. جی مجھ سے پوچھیں آپ. اور نہیں یار، نہیں میں آپ کے پیار کی وجہ، جس طرح آپ جاتے ہیں میں پوری ڈیوٹی دیتا ہوں الحمدللہ. لیکن 4:30 بجے کے بعد تھوڑا سا میرا کام خراب ہو جاتا ہے. وہ نہیں جی، وہ بھی نہ ہو. عابد بھائی تو کیا انسان ہے نا، کوئی مشینیں تو نہیں ہے، اور آپ کی جتنی بڑی قربانی ہے کسی کی بھی نہیں ہے جی براڈ کے اوپر. میں یقین مانو ہر بات آپ کی جو ہے نا وہ سنتا بھی ہوں، پیار سے سنتا ہوں اور بڑے غور سے سنتا ہوں. پتہ ہے آپ کو، بولتا ہوں. اچھا کویشچن یار دیکھو، ہماری بیٹی ہے عمر ڈار کی بیٹی جو ہے، ہماری بھی بیٹی ہے. تو یہ کتنی کوشش کر رہی ہے اپنے باپ کے لیے، اور ان ظالموں نے کیا کیا پنجاب پولیس نے. تو اس کے اوپر اگر بات کریں آپ کہ یہ کیا اب بیٹیاں بھی باہر آنا شروع ہو گئی ہماری لڑنے کے لیے. چلے میں اس کو سمرائز کر لیتا ہوں عابد بھائی. جو وہ سٹوری یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا، اس کی دادی کے ساتھ کیا ہوا. تو اب وہ گئی ہے جس ریسٹورنٹ میں، وہ کیفے میں وہ چائے پی رہے تھے یا ناشتہ کر رہے تھے، لنچ کر رہے تھے. تو وہاں پر بالکل اس کے سر کے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، بالکل اسی ٹیبل پہ. عابد بھائی وہی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا عابد بھائی؟ اچھا جی بالکل وہی. تو وہ بچی جو ہے وہ جاتی ہے، وہ دکھا رہی ہے وہی ٹیبل ہے، اس کے بالکل سر کے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. اور یہ بہت پوش جگہ میں ہے، کسی گاؤں میں نہیں ہے. میرے خیال سے کوئی ڈیفینس فیس سم تھنگ DHA فیس میں ہے، جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ، مطلب لائک نائس ایریا ہے، پوش ایریا ہے. ویلکم مانو سسٹر. اور اس کے بعد ویلکم آئی ایم عمران خان. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے. پھر ایگزیکٹلی 1 گھنٹے کے لیے وہ پوری مارکیٹ میں، وہاں باقی دکانیں، سالون ہے اور 2-3
ان سب کی نا ایگزیکٹلی وہ 1-2 گھنٹے کی سب کے ویڈیو ریکارڈر کام نہیں کر رہے تھے. تو جدھر بھی اچھا باہر بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے، وہ ساری کی ساری میرے خیال سے 10 سے 12 بجے کے، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں، مگر 1-2 گھنٹے کی سب کی ویڈیوز مسنگ ہیں. تو خالد محمود بھائی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بی ایف ٹی بھائی، ابو حمدان بھائی سے سٹارٹ کریں، میں پھر بعد میں آتا ہوں. جی یار ساری توپوں کے رخ میری طرف کی چھوڑ دیتے ہو یار، خیر تو ہے. عمران بھائی یہ والی جو نا، یہ کرسی سب کی نظر میں آتی ہے، اس لیے میں اس کرسی سے بھاگ جاتا ہوں. یہ کونے والی کرسی اچھا اچھا، کوشچن پتہ ہے کیا کیوں تھا؟ پتہ ہے کوشچن کیوں کیا تھا؟ جی پتہ ہے کیوں عمران بھائی؟ جی جی پوچھو کیوں. جی کیوں؟ آپ کا سر جو ہے نا وہ چمک رہا ہے، لائٹیں پڑتی ہیں اس کے. اچھا اچھا، ہاں وہ ٹنڈ چمک رہی ہے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بھائی، وہ ٹنڈ میری نہیں ہے بھائیو، اللہ کا نام مانو. صحیح ہے. اچھا جی، ایمرجنسی لگانے جا رہے ہیں. جی جی، جو لگاتے لگا لیں مان سسٹر، جو لگاتے ہیں لگا لیں. آپ کی جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کا جو ہے نا حوصلے پست کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. باقی انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں. اپنے لوگوں کو صرف یہ میسج دینا کہ بھائی آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. آپ لوگوں نے ہر گھر سے جو ہے 100 روپے اپنے علاقوں میں جمع کریں، تاکہ اس دن کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کی پرابلمس نہ ہو. آپ لوگوں نے مل کے ایک آٹو کرنا ہے، ایک آپ نے رکشہ، بس، گاڑی، جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں آپ لوگ جا کے اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ ابھی سے تیاری شروع کر دے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے 15 دن ہفتہ پہلے جو ہے جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ والے بھائی ہیں جن کے پاس رکشہ ہے، گاڑیاں ہیں، ٹیکسیز ہیں، جو بھی ہیں، آپ لوگوں نے اسپیئر پیٹرول گیلنس میں لے کے آپ لوگوں نے گھروں میں اپنے سٹور کر لینا، تاکہ اس دن آپ کو مشکلات نہ ہو. کیونکہ یہ لوگ یہ حرام زدگی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ پیٹرول پمپس بند کر لیں، شارٹیج کوئی اناؤنس کر دیں، یا کچھ ایسا کچھ کوئی بھی حرام زدگی یہ لوگ کر سکتے ہیں. سو پلیز آپ لوگوں نے ریڈی رہنا ہے ہر طرف سے. جی EFT بھائی. جی مانو سسٹر ویلکم. جی جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی ابھی کہ ہماری بیٹیاں بھی باہر آئیں گی، تو دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ تحریک آزادی کو لے لیں، 1857 کی جنگی آزادی کو لے لیں، اس کے بعد 1947 کی آزادی کو لے لیں، تو خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا. ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے لڑائی کی اور وہ فتح یاب انہوں نے کروایا. تو یہ بڑا اچھا سائن ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کسی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو شعور آ جاتا ہے، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو مردوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے، ان میں جوش و ولولہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں اس کو بڑا پازیٹیو سمجھتی ہوں. تو میں کہتی ہوں وہ جو باہر آئی ہیں، میں ان کے لیے بس ان کو زندہ باد ان کے لیے کہہ سکتی ہوں. تو یہ جو انہوں نے ایمرجنسی کی، میں سن رہی تھی آپ کی براڈ پہ، پہلے میں نے سنا ہے کہ ایمرجنسی کا کوئی ارادہ ہے. وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہم گھبراتے نہیں. ایمرجنسی کا کیا ایسی بات ہے، پہلے 5 دفعہ پاکستان میں ایمرجنسیز لگی چکی ہیں. تو ہوتا کیا ہے، صرف یہ امیجینیشن جو ہے اسی کو زنجیروں میں ڈالا جاتا ہے. سب کے سامنے دیکھ لیں آپ، نہ تو کوئی مولانا مودودی جیسے مفکر پیدا ہو سکے، نہ ڈاکٹر عبد القدیر پیدا ہو سکے، نہ کوئی اقبال نے جنم لیا، نہ کوئی فیض جیسا شاعر پیدا ہو سکا. تو زنجیروں میں سوچ کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، خوف و ہراس کی ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے. ویسے میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی، اگر آپ ٹائم دیں پلیز. کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ آلریڈی پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہے، آلریڈی پاکستان میں ماشاء اللہ ہے.
تو لوگ ڈرتے نہیں ہیں. دیکھیں ہر جگہ ماشاءاللہ میں نے جو مجھے یاد ہے پرویز مشرف کا جو مجھے آئی تھنک 2007 کا ماشاءاللہ میرے مائنڈ میں ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ آرمی آ جاتی ہے. اگر آپ جو ٹوڈے سینیریو کا آپ دیکھیں تو پاکستان کے ہر ادارے میں ہر جگہ وہ لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف ایک تھوڑا سا فرق ہے میرے نزدیک، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے نا سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے ان کو پہنی رکھنی چاہیے، ان کو اتارنی نہیں چاہیے. تو آئی تھنک یہ عقل کے منافی ہوگا اگر وہ ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ دیکھیں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہماری پاکستان کی اکانومی سے وینٹیلیٹر نہیں چھیننا چاہیے. اگر سینکشنز لگ جاتی ہیں، سینکشنز تو لگیں گی نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سینکشنز نہ لگیں. تو وینٹیلیٹر پہ پڑی اکانومی سے وینٹیلیٹر کو چھین لینا تو عقل کے منافی ہے نا، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور جو بات ہے جو میرے برین میں چل رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو، 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں یہ جو 9 جنوری کو 9 ڈیٹ کو انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خان صاحب کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے 9 جنوری کو، اور جو 9 مئی کے تمام جتنے کیسز ہیں ان میں مرکزی ملزم نامزد کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہمیں تھوڑی سی مائنڈ میں رکھنی چاہیے پلیز. تو اس کا یہی حل ہے کہ جو خان صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، اس آرٹیکل میں جو خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے 9 مئی کے بارے میں، ہمارے پاس ایک دن ہے، a false flag operation on May 9th 2023 involving among other things arson at military installations falsely blamed on PTI. تو اس کے بعد ایک پورا پیراگراف ہے، ایک دن ہے، اس کو جو ہے ہمیں میرا خیال ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال یہ ایمرجنسی نافذ کر کے کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے یہ، کیونکہ تاریخ گواہ ہے پختون قوموں نے ہمیشہ بدلہ لیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی. تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب پختون مائیں لوری سناتی ہیں نا تو وہ دشمنوں کے نام یاد کرواتی ہیں. تو یہ بہت آگے تک بات جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، انشاءاللہ عمران خان ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی علی بھائی ویلکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. میری وہ اس دن بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کی تقریر کے بعد سارے چپ کر جاتے ہیں، تو آج بھی مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. اصل میں ہمارا یہ ڈیکورم ایسا ہے کہ ہم سب جو ہے نا جیسے ہی کوئی بات کرتے ہیں ہم سب میوٹ پہ چلتے مجھے اس میں تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. اور مانو آپ وہ جو دیکھا ہوا نا پاکستان میں وہ جو پھونکے مارتا ہے، آپ آگے ایک پھونک مارتی ہو سارے سو جاتے ہیں. جی نہیں آپ اللہ بہت کرے اچھی کہ تقریر پاکستان، کرتے اللہ کرے یہ خون پاکستان میں چلی جائے. ہیں. منیر مستری کو کوئی مارو اس طرح کی پھونک. میں اس براڈ کے ذریعے خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں نا، عمران خان صاحب کو. جی میری بسم ریکویسٹ ہے ان سے کہ پلیز خان صاحب پلیز ویک میں ایٹ لیسٹ ایک آرٹیکل تو ہونا چاہیے نا. پلیز خان صاحب کسی بھی طرح آپ کر سکتے ہیں، ویک میں ایک آرٹیکل پلیز لکھ دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اچھا تو یہ پتا بھی ہے کہ کتنے ملین پڑھا گیا، کتنے ملین لوگوں نے پڑھا؟ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، اور آپ کو پتا ہے وہ بار بار پبلش کر رہے ہیں. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب لکھیں گے. خان صاحب آپ لکھیں گے، دیکھیں انشاءاللہ. وہ خان صاحب جیسا آرٹیکل اب کوئی اور لکھ تو نہیں سکتا نا. پھر دیکھیں کہ یہ جو دا اکانومسٹ ہے یہ تو خود پھر انوائٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو لکھنے کے لیے، یہاں پہ ہر کوئی تو لکھ بھی نہیں سکتا. تو لکھیں گے انشاءاللہ خان صاحب. جی بی ایف ٹی بھائی. علی بھائی کو مائک دیتے ہیں. علی بھائی صرف ایک اگر آپ آئیے کچھ بولا ہے
یہ مائک چاہ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ دے دیتے ہیں آئی ایم عمران کے پاس اگر آپ کی اجازت ہو. جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. بھائی جان میں آپ کی بات کافی دیر سے سن رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بھائی جان میں دراصل میں مقبوضہ کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے آئی ایم عمران خان. آپ اگر مقبوضہ کشمیر سے ہیں تو ہم مقبوضہ پاکستان سے ہیں. دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے. ہاں صحیح فرق نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی جرأت پہ جو ایسی سچویشن میں بھی آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری بھی اگر کوئی امید ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. باقی ہم کسی پہ اور یقین نہیں رکھتے اب سوائے عمران خان کے جس نے ہمیں یہ سکھا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا. تو میں ایک پیغام بچانا چاہ رہا تھا خاص کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے جو ہمارے آپ کے وہاں کے جو جرنیل بیٹھے ہیں جو امریکہ کے جو پالتو کتے بیٹھے ہیں وہاں پہ جنہوں نے آپ کو اس بنا پہ آگے ڈال دیا. ایک بے گناہ انسان کو انہوں نے ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو نواز شریف جو چور ہے انٹرنیشنل چور ہے اس کو بٹھانے کے لیے تو یہ امریکہ کے ساتھ مل کے ان سے پیسے کھا کے جو ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس عمران خان کے ساتھ نا اللہ کی دعا ہے. اس کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلسطین کے دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس کے ساتھ دعا ہے. میرا اللہ اس کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنائے گا اور انشاءاللہ عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا. اور وہ جو لوگ وہاں پہ آرمی کے اس بربریت سے جو ڈر گئے ہیں تو بس ان سے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ ڈٹ کے رہیں, اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, آپ کا خان انشاءاللہ پھر ضرور آئے گا. اچھا بھائی میں اگر آپ بتانا چاہیں تو کہاں کشمیر کس جگہ سے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر سے؟ اگر میں ریاست پونچھ میں ڈسٹرکٹ پونچھ. پونچھ تو پاکستان میں ہے نا سر؟ نہیں جی پونچھ ایک ریاست ہوں سی نا جی جی اس میں ادھا حصہ ادھر ہے پر مین حصہ ادھر ہے. ادھر تحصیل باغ ہے تو ادھر تحصیل پونچھ تھا ڈسٹرکٹ ہے سن پونچھ تھا. زبان ہی کاجی ہے زبان کی ہے جڑی اصل پتواری ہے جڑی ہے وہ اصل اندر جڑی ہے وہ صحیح بولی جانی ہے. ٹھیک شکریہ جی جی. اور کچھ آخنا چاہنا پلیٹ فارم حاضر اصل ادھا خاندان ادھر ہے مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر ادھا اصل ادھر ہے. بس یہ دیکھ ہے تو نے پاکستان کی حالت دیکھ ہے بچ شکر بھی کرنے اس کے شکر اس ان چیزاں تھے دور ہاں تو دکھ بھی بہت ہونا ہے دل بھی بڑا رونا. شکر والی گل تو میں سنی نہ مننا پر ہے کہ جڑے حالات دیکھ رہے ہیں نا نہیں اساں نے الحمدللہ پھر بھی تو سن بہت چنگے کوئی ایسی گل نہیں اساں پھر بھی مقابلہ کرنے پہ تو الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں جی 75 سال تھی مقابلے کر رہے ہیں کتنی دیر مقابلہ کر سکیں گے. پر وہ بارامولہ والی سائڈ والی جڑے نا وہ تھوڑا جہا زیادہ میں ہے تو شاید ادھر نہیں وہ بارامولہ وچ بھی ہیں ادھر بھی ہیں پہاڑی ہیں ادھر بھی پر زیادہ نہیں ہے زیادہ پہاڑی اساں نے اپنے ادھر پہنچ لی سے. اوکے تھینک یو جی تھینک یو. بی ایف ٹی اوور ٹو یو سر. اچھا ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانا چاہتا ہوں اگر ٹائم نہیں آتا. بی ایف ٹی بھائی علی بھائی کو پہلے موقع دے دیں. علی بھائی کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. جی علی بھائی ٹھیک ہے اوور ٹو یو علی بھائی. نہیں اس پر میں جواب بھی لوں گا علی صاحب کا. یہ لطیفہ سن لیں پلیز میں سے جواب لوں گا اس کا. سنا دیں چلیں آپ انسسٹ کریں سنائیں بسم اللہ. سر ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے ان کا ایک لطیفہ ہے کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم از اوور پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز بیکمنگ دا ورلڈز ٹاپ اکنامیز. اوور ٹو یو علی بھائی اس پر اپنا تجزیہ کیجیے گا سر. دیکھو ابھی بہت ساری باتیں ہیں یہ تو خیر ایسے ہی آپ نے واقعی لطیفہ ہی سنایا ہے. پاکستان جو ہے وہ
جب تک ان ہاتھوں میں ہیں تب تک تو پاکستان کا جو مستقبل ہے کوئی بہت مجھے روشن نظر نہیں آ رہا. بڑی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ بھٹی صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کے اوپر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے اور اس کو پوری طرح سے نااہل قرار نہیں دیتا ہے. یعنی اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس کی معافی مانگ سکتا ہے اور پھر اہل ہو سکتا ہے. یہ ایک ریفرنس دیا ہے محترم کیا نام ہے ان کا فائز عیسیٰ صاحب نے. میرے خیال میں فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کوئی انتہائی نااہل قسم کے آدمی ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں توبہ کا ذکر کیا ہے اس سے اگلی ہی جو سینٹینس نہیں ہے پورا بلکہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اس آیت کا پارٹ ہے کہ توبو و اصلحو. یہ جو توبہ ہے نا، توبہ کے ساتھ اصلاح کرنا. اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا. یعنی اگر میں نے کسی بندے کے $1 ملین کھا گیا ہوں، میں اس کے بچوں کو میں سڑک پہ لے آیا ہوں، اس کا کاروبار میں نے تباہ کر دیا ہے، اب ایک دم سے میں مدینہ شریف جا کے حج پہ یا عمرے میں چلا گیا ہوں اور وہاں جا کے میں نے اللہ سے توبہ کر لی. اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے توبہ کرو اور پھر اصلاح کرو. اصلاح معاملات کی کرنی ہے، یعنی جس سے $1 ملین کھایا ہے اس کا $1 ملین واپس کرو. اگر وہ 10 لوگوں سے کھایا ہے تو 10 کا واپس کرو، 100 سے کھایا تو 100 کا واپس کرو. اچھا، اب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر احکامات زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے خاندانوں پہ بھی احکامات زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس کو اگر کسی نے انڈرسٹینڈ کرنا ہو قرآن سے، قاضی صاحب کو بتائیں تو آپ پردے کے حکم سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کی خواتین کو پردے کا جو حکم تھا، ابھی یہ مانو بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی اس کو سیکنڈ کریں گی، وہ عام امت کی عورتوں سے زیادہ سخت پردہ تھا. یہ میسج دیا ہے قرآن نے کہ جو بھی اپنے آپ کو لیڈر کہے اس کے اوپر اور اس کے خاندان کے اوپر احکامات زیادہ سخت ہوں گے. وہ پردے سے دیا گیا ہے لیکن اس کو اپلائی آپ زندگی کے ہر شعبے میں کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ ریفرنس دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے تا حیات نااہلی کا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بندہ قطری خط لاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیلیبری فاؤنٹ کہیں سے ایجاد کر لیتا ہے جو کہ اس ایئر میں ابھی آیا ہی نہیں تھا. اس طرح کا ایک فراڈیا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اس کی جو منی ٹریل ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے، نہ وہ لا پاتا ہے، اور وہ اسمبلی کے کھڑے ہو کے ایک رانگ ریفرنس دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے میں نے پیسے بنائے ہیں. ایک ایسے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے. اب جھوٹ مار کے وہ بندہ بھاگ جاتا ہے یہاں سے، پورے غلط ڈاکومنٹ بنا کے پلیٹس ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اور 5 سال بعد اس کو آپ لے آتے ہیں اور آ کے عدالتی نظام یہ کہتا ہے کہ جی اس بندے کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد نہ کیے جائیں بلکہ اس کے ایکسیپٹ کیے جائیں. یار یہ کیسی قوانین ہیں، یہ کیسی عدالتیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. مطلب یہ بات بالکل یہاں اپلائی ہو رہی ہے کہ خود کو بدلو نا بھائی. قرآن کی آیات کو آپ اپنے مطابق ڈھال رہے ہیں، اس کو جھوٹ موٹ کر کے اپنے مطابق سیدھا کر رہے ہیں. دیکھیں توبہ اللہ تعالیٰ بالکل کسی بھی درجے میں آپ توبہ کر لیں آپ کو معاف کر دیا جائے گا. چلو فرض کرو ایک بندے نے توبہ کی، اس نے کسی کے پیسے کھائے تھے، اب وہ خود بھی کنگال ہو گیا، اب تو وہ تو نہیں کر سکتا نا معاف، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی لینیٹ ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی
سب کا حرام پیسہ کھا کے اور اس کے بعد کوٹھیاں بنا کے باہر ساری جائیدادیں بنا لے اور اس کے بعد کہ میں نے واپس نہیں کرنا، بس میری توبہ بھی قبول کی جائے. یار اس طرح تو پھر ملک چل گیا. اس طرح تو یہ تو اللہ کے قوانین کی انتہائی خلاف ورزی ہے. فائز عیسیٰ صاحب کو میرا میسج پہنچائیں کہ محترم قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھو یار، خدا کے لیے کس نے پڑھایا آپ کو؟ اصلاح کرنی ہے معاملات کی. اور حضور نے فرمایا کہ دین تو ہیں ہی سارے معاملات. پورے دین کا جو مغز ہے وہ آپ نے معاملات سیدھے کرنا ہے. نمازیں سیدھا کرنا بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر ان چیزوں سے آپ باز ہی نہیں آئے جن سے نماز روک رہی ہے، یا وہ آپ نے کام کیے ہی نہیں جس کا وہ حکم دیتی ہے، تو نماز بھی تو ایک ایکسرسائز ہی ہوگی نا پھر. کیونکہ اس کے اوپر حضور کی حدیث موجود ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کے منہ پہ اٹھا کر ان کی نماز مار دی جائے گی، بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے ان کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو مطلب یہ کس طرح کے لوگ لا کے انہوں نے نااہل ملک کے اوپر بٹھا دیے ہیں کہ جو قرآن مجید کو بھی اپنے مطابق ڈھال رہے ہیں. تو میں بس یہ آج یہاں سے پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو اپنی آخرت. میرا ایک دوست فوت ہو گیا کل یہاں پہ، میں نے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ایک دوست کی ہاں کھانا کھایا، بالکل فٹ تھا، باتیں کی، شغل بغل کرتا رہتا تھا، وہ ایک دم فوت ہو گیا. یار ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے، ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے کہ قرآن کو بدلتے جا رہے ہیں اپنے مطابق. تو آج کا پیغام بس میں اتنا ہی دوں گا کہ یہ انتہائی نالائق، انتہائی کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. مرنا ان کو بالکل یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے، اور آپ جو لوگ اس پہ دامے در میں سکھنے جیسے بھی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. آپ تو گھنٹوں گھنٹوں یہ براڈ چلاتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں، میں تو 2 منٹ کے لیے بھی آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ حضرات کا بہت شکریہ. مانو سسٹر نے بھی بہت اچھی بات کی ہے. آج بس میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ہم بھی یہاں پہ وہ فنڈ ریزنگ کی بات BFT صاحب آپ کر رہے تھے، تو ہمارے دوست بھی یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں جو PTI کو، کہ میں تو نمل میں ہوں، میں تو نان کیا کہتے ہیں اس کو، پولیٹیکل رہتا ہوں جان بوجھ کے، کیونکہ ہم نے فلنتھراپی کا کام کرنا ہوتا ہے. تو لیکن ہمارے ایک PTI کا سیل ہے یہاں پہ، وہ اکبر وڑائچ صاحب ابھی جو یورپ کا دورہ بھی کر کے گئے ہیں، وہ یہاں پہ کانفرنس جو آپ نے کی تھی PTI کے لوگوں کی، وہ کینیڈا سے اٹینڈ کرنے بھی گئے تھے، تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فنڈ ریزنگ کینیڈا میں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ. مانو میں چاہ رہی تھی جی، مانو سسٹر. جی مانو سسٹر، میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی نیچے بتائے میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں؟ جی BFT بھائی آپ کی آواز آ جی رہی جی ہے. آ رہی آواز. اچھا مانو سسٹر، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. جی یا نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے وہ بات کی ہے. تو میری سوچ کے مطابق اور جو قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے اس کے مطابق یہ کہ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، کہ حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے بھی جو حقوق اللہ ہیں. جو حقوق العباد ہے نا، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ان سے معافی نہ مانگی جائے جن کے حقوق کی تلفی ہوئی. اور ظلم تو بہت بڑی بات ہے بھائی. دیکھیں جتنا خون بہا، جتنی چادریں تار تار ہوئیں، سب کا حساب ہوگا. اللہ وہ ہے جسے کبھی اونگ نہیں آتی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. اللہ نور السماوات والارض. تو یہ سب ہر چیز کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی زبردست. اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے دو فرمائشیں ہیں جناب عمران خان صاحب کی. ایک تو ہے وہ پہلے ہم نے گائی تھی، علیدہ ملنگ میں دے علیدہ ملنگ، یہ ان کو بڑی پسند ہے. یہ ہر ٹون میں ہمارے ساتھ یہ انہوں نے خاص طور پہ فرمائش کر کے ہمیں سنی ہے، تو یہ ان کی پیش خدمت ہے. بی ایف ٹی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یہ مجھے ویسے ہی میں مرشد کو دیکھ رہا تھا تو اس کا انہوں نے فرمائش کی تھی، یاد ہے امیتابھ بچن کے ساتھ، تو میں نے کہا چلو مرشد کو یہ پسند ہے تو میں نے آپ سب کو سنا دی. سوری بی ایف ٹی بھائی، آپ نہیں بہت بہت ڈسٹرب کیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کوشش کیا کریں کہ بھئی آپ کبھی نہ کبھی نا آپ کچھ لگا لیا کریں، آپ کے پاس فیسلٹی ہے یہ یوٹیوب وغیرہ. بی ایف ٹی بھائی یہ مرشد کی پسند ہے نا، مرشد سنتا تھا نا یہ بار بار، ماشاء اللہ. تو سو اوور ٹو یو سر. یہ وہ بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو ہے، بلیک اینڈ وائٹ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ بلیک اینڈ وائٹ. زبردست زبردست. اچھا اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، جب تک فہیم بھائی یا اوسی بھائی آتے ہیں، ابو حمدان بھائی آپ اگر ہمارا وہ میسج اگر ریپیٹ کر دیں، ہمارے پاس تقریباً 30 لوگ ہو گئے ہیں، تو ابو حمدان بھائی اور مانی بھائی آپ دونوں اگر وہ میسج ریپیٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے جی. مانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ حمدان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر، کدھر غائب ہو بھائی؟ بس ادھر ہی ہیں جی، کہیں پہ بھی نہیں. آپ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ نظر نہیں آ رہے آج کل، کہاں گم ہو؟ کچھ رابطہ نہیں، نظر بھی نہیں آتے. جی بس ذرا باہر گیا تھا تو تھوڑے پیسے بھیجنے تھے پاکستان، تو وہ بھیج کے ابھی دوبارہ آیا ہوں. مانی بھائی پاکستان پیسے بھیج رہے ہو؟ جی جی پیسے بھیج رہا ہوں، بس بلکہ جانے لگا تھا، پھر ایک کام یاد آ گیا تو پھر رک گیا، تو ابھی بس وہی پلان بنا رہا مانی ہوں. بھائی، او مانی بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے لوگوں پر، خود پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیوں پیسے بھیج رہے ہو پاکستان؟ کیا ہو گیا ابو حمدان بھائی؟ یار آپ کو نہیں پتا مانی بھائی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ملک میں جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے پیسے جو آپ بھیجتے ہو اسی کو استعمال کر کے آپ کے لوگوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے. اسی پیسوں کے ذریعے وہی پیسے وہ لوگ باہر ممالک میں جب آپ بھیجتے ہو تو وہ ریزروڈ ہو جاتا ہے. جو ریزروڈ کی آپ کی اسٹیٹمنٹس وہ شو کر کے باہر ممالک سے قرضہ لیتے ہیں اور ان سے خرید و فروخت کی جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ مانی؟
हमदान भाई ये पैसे तो मैं अपने घर भेजता हूँ। भाई आप बेशक अपने घर भेजते हो, लेकिन वो पैसे वहाँ बैंक स्टेटमेंट में तो शो होते हैं ना, रिजर्व में तो शो होते हैं कि आज इतने पैसे आए हैं पाकिस्तान, तो उसको शो करके आपके जैसे कई हमारे भाई जो हैं बैरून ममालिक से पैसे भेजते होंगे, तो सोचे आपके अगर दिन का टर्न ओवर 20 बिलियन या 30 बिलियन होता हो, तो उसको शो करके ये बाहर से कर्जे लेते हैं, उसको शो करके ये तेल लेते हैं, ख़रीदो फरोख्त जो भी होती है उसी के ज़रिए होती है, और इसी के ज़रिए ये लोग इंटरनेशनल क्रेडिट नोट के लेकर उस पर ये लोग जो भी किसी भी किस्म की ख़रीदो फरोख्त होती है उसी के ज़रिए होती है, आप ही का पैसा शो कर कर। बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि मेरा पैसा तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरे घर पे जा रहे हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को, उस टर्नओवर को शो करके ये बाहर से कर्जा लेते हैं, और वहाँ से जो भी ये दरामदात, जो भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, आप ही के पैसों की मदबर होती है। जी मानी भाई, तो और हमदान साथ भाई साथ उसमें से जो टैक्स जाता है, वो टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें जाती है, और इनको जो भी इनकी सहूलियात, जो भी इनकी फैसिलिटी, जो भी इनके बच्चों की अयाशियाँ, जो भी इनके बैरून ममालिक दौरे और ख़रीद व फ़रोख्त जो भी होती है, कभी इनकी जेब से नहीं होती है सर, आप ही के पैसों से होती है, जो कि आपकी आवाम पाकिस्तान में टैक्स देती है उस पर होती है। तो बुआमदान भाई फिर अभी क्या करना चाहिए? अगर घर पैसे ज़रूरत हो तो फिर क्या मतलब नहीं भेजने चाहिए घर पैसे? मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप घर पे ना भेजें, फ़िलहाल आप लोगों ने 8 फरवरी तक, कम से कम 15 फरवरी तक आप लोगों ने कोई किसी किस्म की भी रेमिटेंस नहीं भेज दी। अगर इस पे ज़रूरत कोई इमरजेंसी हो तो आप भेज सकते हैं हुंडी के ज़रिए, या कोई आपका दोस्त अहबाब पाकिस्तान जा रहा हो आपकी तरफ से तो आप उसके हवाई हैंड उसके थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा पैसा बिल्कुल भेजने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ताकि वो भी वहाँ पे किसी किस्म की ऐसी ख़रीदारी ना करें जिसकी मद में इनको टैक्स जाता हो, जैसे कि होम अप्लाइंसेस हो गई, जैसे कि कोई भी ग्रोसरीज़ हो गई। ग्रोसरीज़ की को भी आप लोगों ने लिमिट करना है कि आप लोग कम से कम ग्रोसरीज़ की शॉपिंग करें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो वो आप इस्तेमाल करें, उसको भी कम से कम कर दें, कम से कम 8 फरवरी तक और 10 फरवरी तक, ताकि आप लोगों को आपके वोट का हक मिल सके, और ये लोग आपको आपके वोट का हक दें। ये लोग अपने घुटनों पर आए कि आप लोगों ने हर तरफ से इनके रास्ते काटने, इनकी पाइपलाइंस काटनी है, ताकि ये लोग मजबूर हो के या तो ये लोग मुल्क छोड़ के चले जाए या तो आपको आपका हक दें। जी जी बुआमदान भाई ज़बरदस्त हो गया। तो मैं सोच रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम कराने का सोच रहा था थोड़ा सा, तो मेरे फिर भाई तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करवा भी रहे हो तो आप जिससे मवाद उठाते हो, सामान उठाते हो ना कंस्ट्रक्शन का, तो आप उनसे हो सकते थे आप उनसे कोई एग्रीमेंट साइन कर दें कि भाई आप सामान दे दें, हम आपको पैसे जो है वो 8 फरवरी के बाद ही देंगे, या फिर आप इसको अगर रोक सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस काम को जो है रोक दें, कम से कम 10 फरवरी तक, 15 फरवरी तक आप इसको उसके बाद ही कंटिन्यू करें। अभी फ़िलहाल आप रोक दें इसको तो बहुत अच्छा होगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आप उनसे डील भी करते हो तो फिर भी जो मटेरियल आप उठाओगे वो भी अगर कहीं से उठा रहे तो वो भी कहीं से ख़रीद रहे, परचेज कर रहे, तो उसमें भी टैक्स जा रहा है। आपने उनको कम्प्लीटली फ्रीज़ करना है, इनके किसी भी तिजारत को, किसी भी इनकी इकोनॉमी को आपने फ्रीज़ करना है मेरे भाई। 8 फरवरी तक कम से कम आप लोगों ने इनको फ्रीज़ करना है, ताकि ट्रांसपोर्ट उनकी जो मटेरियल की होती है उसकी मद में जो है ना, वो तेल भी तो जलता है गाड़ियों में, आपने उसको भी फ्रीज़ करना है मेरे भाई। आपने हर तरफ से इनको जो है एक ऐसी चोट लगानी है ताकि ये लोग जो है आपके हक के ऊपर खड़े हो जाए, आपके हक पे जो है ना आपको आपका हुकूक दें। जी सर, वो टीम अच्छा जी बुआमदान भाई, आपके मैसेज से मुझे जो चीज़ समझ आई है वो ये है कि हमें ना इस टाइम ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका टैक्स हमारी इस गवर्नमेंट को जाए, राइट? वो बेशक बिल्कुल बैंकिंग जी ऐसे चैनल ही हो, है। वो बेशक बैंकिंग चैनल्स हों, या बेशक आप जो घर में कोई अगर आपने कोई काम करना है, लाइक कोई प्लॉट लेना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसको हमने रोकना है।
राइट। जी प्रॉपर्टीज ना खरीदें, आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, आप लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट आप लोग इनकी यूज़ ना करें, आप लोग किसी भी पोल्ट्री फार्म से, ये आपको पता है इन्हीं के ही, आप लोग उससे कोई भी मुनाफा इनको ना दें। चिकन पर आप लोग कम से कम कर दें उनको, आप अपने घरों में पाल लें। एग्रीकल्चर आप लोग अपने घर में शुरू कर दें, सब्ज़ी वगैरह तो आप कर सकते हो ना घरों में, तो वो उसकी घरों में कम से कम खाना शुरू कर, घरों अपने घर की ये जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, गुड़ खाना शुरू कर दें, गुड़ भी वो भी कम मकदार में थोड़ा लें ताकि उसमें भी इनको कुछ फ़ायदा ना जाए। जी ओटी जी वो इमरान भाई ज़बरदस्त हो गया। और दूसरी एक और चीज़, जो हमारे पैसे अब बैंकों में पड़े हैं वो भी तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको भी निकलवा के, अगर हम एक्सचेंज करके कोई डॉलर्स की शक्ल में या किसी और करेंसी की शक्ल में चेंज करके उसको अपने पास सेव कर लें। हाँ ये भी ठीक है, आप वहाँ से निकाल के ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ओपन मार्केट से खरीदें, या अगर आप डॉलर से ना खरीदें तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है वो डॉलर्स आपको पता है कहाँ से आते हैं, उन्हीं को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हो जो इनको लेकर आए हैं, जो इनको चला रहे हैं। तो आप डॉलर्स ना भी खरीदें तो भी अच्छा है, आप किसी और तरीके से कर सकते हैं। आप अपने पैसों को कम से कम बैरून ममालिक में जो आप रह रहे हो वहाँ अपने अकाउंट्स को डाउन होगी तो प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी डाउन होगी, तो बाद में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ भी परचेज कर सकते हो, आप अपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट में वो पैसे लगा सकते हो, तो ये आपका ही फ़ायदा है बात के लिए। जी वो ठीक जी। जी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। मैं समझ गया आपका जो पॉइंट था कि एक तो हमें पैसे जो है ना वो घर वालों को बोल के जो हमारा ख़र्चा है घर का उसको कम करना है। दूसरा, हमने पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने, कोशिश करनी है जो हमारे पाकिस्तान में पैसे हैं उनको या तो वहाँ से अकाउंट से निकलवा लें या फिर उनको इधर हम अपने पास ट्रांसफ़र कर लें। तीसरी चीज़ ये कि जो अब हम यहाँ से पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं उनको हम कम करें और हम अपनी सेविंग इधर ही करें, इन ममालिक में ही। जैसे कि जो ओवरसीज़ हैं, कोई गल्फ रीजन में है, कोई यूरोप में है, तो आई थिंक ये सब के लिए ये मैसेज है। जी बहुत शुक्रिया अबू हमदान भाई, मैं पूरी बात आपकी समझ गया। ओवर टू यू अबू हमदान भाई। जी ज़बरदस्त, आप ऐसा करें कि अपने दोस्त अहबाब सबको ये ताकीद करें कि पाकिस्तान में आप लोग फ़िलहाल किसी भी किस्म की ख़रीद फरोख्त ज़रूरी अशिया जो होती है उसको भी थोड़ा कम कर दें, लिमिट में ले आएँ। और कम से कम आप लोग जैसे कि हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं वैसे ही आप लोग समझ लें कि आप रोज़े रख रहे हो, तो जिसका सवाब आपको इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत आपको उसका सवाब मिलेगा। इसी तरह आप लोग अपने मुल्क की फ़लाह, अपनी आवाम की, गरीब आवाम, अपनी नस्लों की फ़लाह के लिए, उनकी मुस्तक़बिल के लिए आप लोग ये काम कर रहे हो, तो आप लोग एक छोटा सा ये कुछ ही 2-4 हफ्तों का एक कंट्रीब्यूशन है, अगर आप इसमें हाथ डाल दें तो कंट्रीब्यूट कर देते हो, तो ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। जी सर, वो टी यू BFT भाई। जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज है आप दोनों भाइयों का। इंशाल्लाह हम सब इस पे गौर करेंगे और ब्रिलियंट मैसेज, जितना भी हम इसको फैला सकते हैं हम सबको चाहिए कि इसको फैलाएं। और जाहिर बात है ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने इसके लिए मेहनत की है, तो मेरा पैसा मेरी मर्जी, माई मनी माई चॉइस। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे भी आप खर्च करें। तो सेविंग तो सबसे बेस्ट है कि आप सेविंग करें, सबसे बेस्ट है। साथ में एक चीज़ और भी ऐड करूँगा, अगर आपके घर में 10-20 बल्ब हैं तो आप कोशिश करें कि भाई 4-5 को ना यूज़ करें। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसको कम से कम यूज़ करें। वॉशिंग मशीन या गैस के जो भी आपकी अप्लाइंसेस हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम कोशिश करें। एक तो आपके मुल्क की बचत होगी कि आप कम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे कि किफ़ायत शायरी करेंगे, इन्वायरमेंट का भी भला होगा, प्लस आपकी पॉकेट का भला होगा, आप कम से कम टैक्स देंगे। जी क्या ख्याल है अबू हमदान भाई? जी सर, बिल्कुल अच्छी बात की है आपने। मेरा तो ये एक एडवाइस होगी कि आप लोग बिजली के बिल्स वगैरह में भी जो है उसमें आप रोक लें कम से कम 8-9 फरवरी तक। तो साथ में आप लोग कम से कम इस्तेमाल भी करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है। बाद में जब आप बिल वगैरह भरते भी हो नई गवर्नमेंट आने के बाद, तो आपको ज़्यादा उसमें जो है ना बर्डन भी ना पड़े। इट्स अ गुड मैसेज सर, वो टी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं ऐड कर दूंगा।
ایون دو ڈالر جو ہے وہ ان کو باہر والے لوگ دیتے ہیں مگر انہی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑی سی ایک چیز سے میں آپ کو تھوڑا سا ایگری ٹو ڈس ایگری کہ آپ اگر موقع ملتا ہے پہلے آپ بینک سے خریدو. اگر بینک آپ کو 100 200 1000 2000 دیتا ہے نمبر 1 آپشن, کیونکہ وہ آپ کو 2-4 روپے سستا دیتے ہیں. اگر وہ آپشن آپ یوٹیلائز